چندرگپت نے دھنن کو شکست دے دیا اور مگدھ کا حکمران بن گیا۔ اس وقت شمالی مغربی بھارت کے حالات بدل رہے تھے۔ سکندر اعظم نے 326 قبل مسیح میں ہندوستان پر حملہ کیا تھا، لیکن سکندر اعظم کی اچانک موت کے بعد بھارت کے کچھ علاقوں پر سکندر اعظم کے جنرلز حکمران بن گئے، جن میں فلپس پنجاب پر، ایڈومس سندھ پر اور پیتھون گندہار پر، یعنی خیبر پختونخوا اور افغانستان کے کچھ علاقے پر۔ یونانی چھوٹے چھوٹے علاقوں پر حکومت کر رہے تھے۔ ان کی حکومتیں کمزور تھی کیونکہ یہ باہر سے آئے ہوئے تھے اور لوگ ان کی حکومت کو قبول نہیں کر رہے تھے۔ چندرگپت نے موقع پہچان لیا، اگر پورے برصغیر پر حکمرانی کرنی ہے تو یونانیوں کو سب سے پہلے یہاں سے نکالنا ہوگا۔ چانکیہ نے کہا، اگر باہر سے آئے ہوئے دشمن ختم ہو جائے تو مقامی راجائیں خود جھک جائیں گی۔ اور پھر چندرگپت نے اپنی فوج کو مغرب کی طرف بڑھایا، یعنی یونانیوں کی طرف بڑھایا۔ پہلا بڑا مقابلہ پنجاب کے گورنر فلپس سے ہوا۔ چندرگپت نے پنجاب پر اچانک سے حملہ کر دیا۔ جنگ بہت سخت تھی، لیکن عوام کی مدد اور چندرگپت کی اسٹریٹجی سے فلپس کی فوج ہار گئی اور فلپس مارا گیا اور پنجاب پر چندرگپت کا قبضہ ہو گیا۔ پھر چندرگپت نے اپنی فوج کو سندھ کی طرف بڑھایا، جہاں ایڈومس حکمران تھا۔ کہیں جھڑپوں کے بعد ایڈومس نے ہار مان لیا اور یونان بھاگ گیا۔ پنجاب اور سندھ کو فتح کرنے کے بعد چندرگپت نے اپنی فوج کو گندہار کی طرف بڑھایا اور چندرگپت کی فوج گندہار پہنچ گئی اور یونانیوں کے ساتھ مقابلہ ہوا۔ آخر کار یونانیوں کو گندہار سے بھی نکال دیا گیا اور اس طرح سے پورا ہندوستان چندرگپت کی کنٹرول میں آ گیا۔ ایک کے بعد ایک کامیابی نے چندرگپت کی شہرت پورے برصغیر میں پھیلا دی۔ اب برصغیر میں جتنے بھی ریاستیں تھیں سب چندرگپت کو ایک طاقت مان چکے تھے اور اسے ناقابل شکست تسلیم کر چکے تھے۔ چندرگپت نے یونانیوں کو شکست دے کر صرف زمین نہیں جیتی تھی، بلکہ اپنے ریاست کے بنیادوں کو بھی مضبوط کر دیا تھا۔ ابھی اس کے سامنے ایک بڑا دشمن باقی تھا، سیلوکس نیکٹر، جو سکندر اعظم کے اہم جنرلز میں سے تھا۔ ابھی بھی اس کے کنٹرول میں افغانستان اور ایران موجود تھا۔ سکندر اعظم کے موت کے بعد سکندر اعظم کے جنرلز نے اس سلطنت کے حصے کر دیے تھے۔ ان میں سیلوکس نیکٹر بھی تھا، جو بعد میں سیلوسائڈ امپائر کا بانی بنا۔ اس نے بیکٹیریا، بیبلون، پرشیا اور افغانستان پر قبضہ کر لیا تھا۔ اب اس کی نظر انڈیا پر تھی، لیکن ہندوستان میں ایک بڑی طاقت تیزی سے پھیل رہی تھی، موریہ امپائر، اور دونوں طاقتور سلطنتیں ایک دوسرے کے آمنے سامنے آنے والے تھے۔ 305 قبل مسیح میں سیلوکس ایک بڑی فوج کے ساتھ انڈس ریور کو پار کر انڈیا کی طرف بڑھا۔ اسے لگتا تھا کہ چندرگپت ایک نیا حکمران ہے، اس کے لیے جنگ آسان نہیں ہوگی، لیکن چندرگپت نے پہلے ہی ایک پنجاب، سندھ، گندہار کو فتح کر لیا تھا اور چندرگپت کے پاس لاکھوں سپاہی، ہزاروں ہاتھی اور مضبوط قلعے موجود تھے۔ چانکیہ نے چندرگپت سے کہا، یہ جنگ صرف زمین کے لیے نہیں بلکہ مستقبل کی سلطنت کے لیے ہے۔ دونوں سلطنتیں ایک دوسرے کے سامنے آ گئے۔ ایک طرف یونان کے پاس جدید فوج تھی، تربیت یافتہ سپاہی تھے اور گھوڑ سوار تھے، اور دوسری طرف چندرگپت کی فوج تھی جس میں لاکھوں سپاہی، سینکڑوں جنگی ہاتھی شامل تھے۔ ہسٹورینز کہتے ہیں کہ دونوں کے بیچ کئی جنگوں کے بعد سیلوکس سمجھ گیا کہ وہ یہ جنگ نہیں جیت سکتا۔ چندرگپت کی جنگی ہاتھی یونانی گھوڑ سواروں کے لیے بھیانک ثابت ہو رہے تھے اور یونان اس جنگ کو ہار رہے تھے، اور آخر کار سیلوکس نے ہار ماننے کے بجائے صلح کرنا بہتر سمجھا۔ چندرگپت اور سیلوکس کے درمیان ایک تاریخی معاہدہ ہوا۔ سیلوکس نے افغانستان، بلوچستان اور ایران کے کچھ علاقے چندرگپت کو دے دیے۔ بدلے میں چندرگپت نے سیلوکس کو 500 جنگی ہاتھی دیے، جو بعد میں یونانی جنگوں میں بہت مشہور ہوا۔ اس کے علاوہ ایک شاہی میرج الائنس بھی قائم ہوئی تھی تاکہ دونوں سلطنتیں آپس میں دوست بن کر رہ سکے۔ یوں برصغیر کی سرحدیں مزید پھیل گئی اور چندرگپت عالمی حکمران بن گیا۔ یہ معاہدہ صرف ایک فتح نہیں تھی بلکہ ایک پیغام تھا کہ موریہ سلطنت اب برصغیر کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ چندرگپت نے صرف دشمن کو شکست نہیں دی تھی بلکہ سفارتکاری سے اپنی سلطنت کو محفوظ اور مضبوط کر دیا تھا۔ اب موریہ سلطنت بنگلہ دیش سے لے کر افغانستان تک پھیل چکی تھی، لیکن سوال یہ ہے کہ چندرگپت نے اتنی بڑی سلطنت کو کیسے کنٹرول کیا؟ ہم ہیں چندرگپت موریہ، ہندوستان کا سب سے بڑا بادشاہ۔ یہ تھی موریہ سلطنت سیریز پارٹ 2۔